لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے کیا کہا حکومت میں؟ جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، وہ جب مسلمانوں کے بادشاہ بنتے ہیں، جب ان کے پاس سیدنا عمر فاروق پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ علی مرتضی، عثمان ذی النورین ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 5 بڑے صحابی ابو بکر کے گھر جاتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے، اب پوری دنیا سے بادشاہوں کے سفیر آئیں گے، آپ کے پاس اتنے مہمانوں کا تانتا لگا رہے گا، تو آپ اپنے لیے ایک تنخواہ مقرر کر لیں۔ سنیے مسلمانوں نے جب ابتدا کی عدل و انصاف کی، کیا کہتا ہے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ؟ سیدنا عمر فاروق نے جب یہ رائے رکھی کہ ابو بکر اپنے لیے تنخواہ لگا لیں، کیونکہ اب آپ کاروبار تو کر نہیں سکتے، سارا دن نوکری کرنی ہے مسلمانوں کی، تو ابو بکر نے کہا عمر فاروق کو کہ بات تو تیری ٹھیک ہے کہ اب میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، اب یہی نوکری کرنی ہے، امت کی نوکری کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، 1 دینار لگا دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، وہ حیران و پریشان ہے کہ ابو بکر کیسی باتیں کرتا ہے کہ 1 دینار میں ہوگا کیا؟ نہ مکمل کھانا کھا سکتے ہیں، نہ کپڑے خرید سکتے ہیں، نہ آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے تواضع کر سکتے ہیں، نہ کوئی سواری خریدی جا سکتی ہے، نہ گھر میں یہ جو عیش و آرام کا سامان ہوا کرتا تھا یہ بوسیدہ ہو گیا، یہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ تو سب نے مل کے کہا کہ ابو بکر کچھ رقم بڑھاؤ، ابو بکر بڑھاؤ کچھ رقم۔ یہ سب لوگ باتیں کرتے رہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ جتنی ایک مزدور 1 دن میں مزدوری لیتا ہے، تاریخی بات سنو، جو لوگ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ کیسا آدمی ہونا چاہیے نمائندہ، کیسے لوگ ہونے چاہیے ملک کو چلانے کے لیے، جو مذہب پر بانٹنے کی باتیں نہ کرتے ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ ایسا کیجئے عمر فاروق، آپ ایسا کیجئے ابو عبیدہ بن جراح، اے عثمان آپ ایسا کریں، اے علی مرتضی ایسا کریں کہ ایک مزدور کو جتنی مزدوری شام کو ملتی ہے میری بھی اتنی ہی 1 دن کی تنخواہ لگا دیں اور میں وہ تنخواہ لے لیا کروں گا، اسی میں اپنا گھر چلاؤں گا۔ اب سنیے ان صحابہ نے کیا کہا۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر کیا بات ہو گئی، کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہو، 1 دن کی مزدوری تو اتنی کم ہے کہ ایک مزدور پیٹ بھر کے اپنے خاندان کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 1 دن کی مزدوری اتنی کم ہے کہ ایک مزدور اگر بیمار ہو جائے وہ اپنے بچوں کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، 1 دن کی مزدوری اتنی کم ہے کہ وہ مزدور مہینے کے بعد خواب میں نہیں سوچ سکتا کہ میں نئے کپڑے خریدوں، 1 دن کی مزدوری اتنی کم ہے کہ وہ مزدور خود اپنا پیٹ مشکل سے پالتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ 1 دن کی مزدوری دے دو۔ فرمایا پھر ایسا کرو نا کہ اگر مجھے زیادہ پیسے دینا چاہتے ہو تو اس ملک میں رہنے والے تمام مزدوروں کی مزدوری اتنی بڑھا دو کہ وہ بھی آرام سے گزارا کرے اور میں بھی آرام سے گزارا کروں۔ اس کا نام حکومت ہے، اس کو کہتے ہیں حکومت۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر فاروق ایسا نہ کیا جائے، سارے ملک میں جتنے مزدور ہیں، جتنی سلطنتوں میں مزدور ہیں، ان کی اتنی مزدوری تو بڑھاؤ کہ آرام سے کھائیں پیئیں گے۔ جب ایک مزدور آرام سے کھا پی سکتا ہے اس پیسے میں تو بادشاہ کیوں نہیں آرام سے کھا پی سکتا ہے؟ نمائندہ ان کو بنانا ہے جو عدل اور انصاف کرنے والے ہوں، جو روٹی کا لقمہ دیتے وقت یہ مت سوچیں کہ یہ لقمہ کسی مسلمان کے منہ میں جائے گا کہ غیر مسلم کے منہ میں جائے گا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور ایک مشرک جو اللہ کریم کو نہیں مانتا وہ آ کے آواز دیتا ہے یا رسول اللہ کھانا چاہیے، اور رسول اللہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ تاکہ میں جنت میں تمہارے ساتھ اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں، اسلام نے کہا ہے مسلمانوں کو کہ حکمران عدل اور انصاف والا ہونا چاہیے۔ آج کل تو کئی لوگ جو حکومت میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زمینوں پہ ناجائز قبضے کرنے ہمارا فرض ہو گیا ہے، اب غریب کی رپورٹ نہیں لکھی جائے گی تھانے میں، غریب کو نہیں پوچھا جائے گا، اور کسی بہت بڑے رئیس کے ساتھ اگر پیر میں کانٹا بھی چٹ جائے تو اس کی رپورٹ لکھ دی جائے گی۔
کہ شہزادہ گزر رہا تھا، ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے۔ لوگ ذات اور برادریاں دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ جو پکا ایمان والا ہوگا وہ کبھی ذات اور برادری اور مذہب کی بنیاد پر دوسرے کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے حکمران آ جائیں۔ ہر بندہ ملک میں کسی سے پوچھو، ہندو سے، مسلمان سے، سکھ سے، دلت سے، کسی سے پوچھو کہ بھائی کیسی سرکار ہو؟ جی اچھے لوگ آنے چاہیے، جو روٹی دیں، کپڑا دیں، مکان کم از کم غریب لوگوں کے پاس آ جائے۔ لیکن جب یہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کہتے دے دو 500 1000 روپے، شراب کی بوتل دے جاؤ، بریانی کی دیگ دے جاؤ، جو دے سکتے ہو دے دو۔ اب جو لوگ اپنی ووٹ کو بیچتے ہو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 500 روپے کی ووٹ بیچنے کے بعد کیا ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہترین حکمران میسر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھول گئے کہ ووٹ کو بیچنا حرام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اگر حرام لقمہ حلق سے نیچے اتر جائے تو بندے کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ امیدواروں سے پیسہ مانگتے ہیں کہ لاؤ ہمیں پیسے دو ہم تمہیں ووٹ ڈالیں گے، ان بدبختوں کو یہ نہیں یاد، چھوٹی چھوٹی بات جا کے مولویوں کو پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں چیز حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں سور کی چربی تو نہیں، حلال ہے یا حرام ہے؟ دوسروں کا حق کھا رہے ہو، دوسروں کی خوشیاں کھا رہے ہو، بدمعاش لوگوں سے رقم لے کے ان کو حکومت میں حصہ دار بنا رہے ہو، تب نہیں پوچھتے حلال ہے کہ حرام ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔